فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام مصنفہ شینول جیوا باب 4 سلطنت کی تشکیل۔ یوں تو امام المعز الدین اللہ علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ حکومت کا آغاز اپنے والد گرامی کے قائم کردہ شہر المنصوریہ جو کہ موجودہ تیونس میں واقع ہے سے کیا، مگر ان کے اقتدار کے آخری ایام مشرقی جانب ایک فاصلے پر واقع نئے تعمیر شدہ دارالخلافہ میں گزرے۔ اس شہر کا مرتبہ مسلم تہذیب و ثقافت کے عظیم شہروں میں بہت بلند ہونے والا تھا۔ یہ شہر اپنا نام بدستور برقرار رکھے ہوئے ہے، حتیٰ کہ آج بھی زمانہ جدید میں اس کا نام القاہرہ المعزیہ یعنی المعز علیہ السلام کی فتح مندی کا شہر ہے۔ ان 23 سالوں میں فاطمی سلطنت شمالی افریقہ کی ایک علاقائی ریاست سے بحیرہ روم کی ایک عظیم پھلتی پھولتی شاہی سلطنت میں بدل گئی جو دریائے نیل پر قائم تھی۔ فاطمی انتظامی ڈھانچہ، قانونی نظام، وہ اصول و قواعد جو حکومت اور معاشرے کے درمیان تعلقات قائم رکھتے ہیں، ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ تعلقات، نیز دعوت سے متعلق تمام نظریات کی تشکیل نو اس عہد میں ہوئی۔ المعز علیہ السلام نے ایسی پالیسیاں نافذ کیں جو ان کے جانشینوں کی آئندہ نسلوں کے لیے رہنما اصولوں کے طور پر کام کرتی ہیں۔ امام المعز الدین اللہ علیہ السلام کی مسند نشینی سن 953 تا سن 975۔ سن 953 عیسوی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر افریقیہ کے طول و عرض میں دعوت کے تمام پیروکاروں کو ایک فرمان جاری ہوا کہ وہ منصوریہ تشریف لائیں۔ شہر سے باہر مسلح پر تمام مومنین نے ممبر پر نئے امام کا دیدار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت رسول سلم پر درود و سلام کے بعد ابو تمیم مات نے یوں اپنے والد گرامی کے انتقال پرملال کا اعلان کیا: اے اللہ، معروف امام، الوسیع العدل، الکامل الصالح کے درجے کو ممتاز فرما، ان پر سلامتی کی برسات رہے۔ اپنے بندے، اپنے ولی، اپنے معزز، اپنے مخلص دوست ابو طاہر المنصور علیہ السلام پر افسردگی اور آپ کی شدید محبت نے ہمیں مغلوب کر دیا ہے۔ اے والد گرامی، یا مولا، یا اسماعیل، یا ابو طاہر، اے پاک آئمہ راشدین کے بحر العلم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین آل، اے وسیع علی علیہ السلام کی اور پاکیزہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے وارث، یا امام الامت اور باب الرحمت کی قلید، اے ہمارے اولیاء کے پیروکاروں، ہماری امامت کے متیوں اور ہماری دعوت سے وابستہ افراد، ہم سب کے لیے واللہ یہ مشکل گھڑیاں ہیں جنہوں نے جگر کو چھلنی کر دیا ہے۔ امام ماد علیہ السلام نے اپنے خطبے میں امامت پر مستقیم رہنے کے مزید اصول گنوائے۔ اے لوگوں، کوئی زندہ مخلوق لا یموت نہیں، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور نہ ہی موت کے بغیر حشر برپا ہوگی، اور نہ ہی حشر کے بغیر جزا یا سزا کے حساب کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ لائق رحمت ہے وہ جو اولیاء کے حجت کا ہاتھ ایمان کی پختگی سے تھامے ہوئے اور ان کی عصمت کے ذریعے سلامتی کی طلب کے ساتھ اس کی حجتوں اور مخلص دوستوں کے بتائے ہوئے سپردگی کے فریضے کو اپناتے ہوئے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل کے جھنڈے تلے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ اے لوگوں، نور ہماری ذات میں سمویا ہوا ہے، اور یہ آپ کے رب کا تحفہ ہے جو تسلسل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ اس خطبے کے اعلان کے ساتھ امام ابو تمیم ماد علیہ السلام نے زمام حکومت سنبھالی اور ساتھ ہی شاہی لقب المعز الدین اللہ یعنی وہ جو اللہ کے دین کو تقویت دیتا ہے اختیار کیا۔ امن و سلامتی اور خوشحالی کو بحال کرنا سلطنت کے لیے سب سے اہم ترجیح تھی۔ اگرچہ ابو یزید کی بغاوت کو شکست دیے کوئی 8 سال ہو چکے تھے، مگر انتشار کے شعلے ابھی تک قیروان کے مغربی پہاڑی دروں میں گاہے بگاہے سلگتے رہتے تھے۔ کئی ڈاکوؤں، لٹیروں، رہزنوں اور باغیوں کے بچے کھچے جتھوں نے ان میں پناہ لی ہوئی تھی۔ ان کے خلاف عسکری کارروائی کرنے کی بجائے امام المعز علیہ السلام نے انہیں اتحادی بنانے
اور مقامی سرداروں کو عام معافی دینے کی پالیسی کا اجرا کیا، جیسا کہ بعد کے مورخین نے تبصرہ کیا کہ یہ دور اندیشی پر مبنی پالیسی تھی جس نے کئی دشمن قبائل کو فاطمی حلقے میں آنے کی طرف مائل کیا۔ خوشحالی کی ترویج کے لیے ضروری تھا کہ انتظامیہ مؤثر ہو، نیز عوام اور ریاست کے درمیان تعلقات بالکل واضح ہوں۔ ان اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری انتظامیہ کے سب سے زیادہ مخلص اور وفادار افراد کے ساتھ ساتھ فاطمی عہد کے نامی گرامی عالم و فاضل شخصیات کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ جوزر رحمۃ اللہ علیہ اور جوہر رحمۃ اللہ علیہ، ریاست کے دو مضبوط سپوت۔ فاطمی حکمرانی کے آغاز کو اب تک کوئی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، نیز یہ حکومت اب ایک انتہائی گوناگوں انتظامیہ کی صورت اختیار کر چکی تھی اور اس کا عملہ بھی معتمد افراد پر مشتمل تھا۔ اہم سرکاری محکمے جنہیں دیوان کہا جاتا تھا میں مالیات، خزانہ، فوج اور مواصلات کے محکمے شامل تھے۔ انہیں مقرر کردہ وزراء چلاتے تھے جو امام کو جواب دے تھے۔ ان کے ماتحت پورے ملک میں سرکاری اہلکاروں کا جال پھیلا ہوا تھا، جن میں افسر شاہی، ٹیکس افسران، نظام ڈاک کے کارندے، بازار کے نگراں اور دیگر اہلکار شامل تھے۔ ہر صوبے میں امام کے کچھ اختیارات ماتحت صوبے کے والیوں کو تفویض کیے گئے تھے۔ قاضی القضات جو عدالتوں کے سلسلے کے ذمہ دار ہوتے تھے، پوری سلطنت کے طول و عرض میں عدالتی نظام کی سربراہی کرتے تھے۔ ایک بڑی تعداد میں بے شمار فاطمی عہدیداران میں ایسے دیرینہ اہلکار بھی شامل تھے جن کی فاطمی خانوادے کے لیے طویل المدت وفاداری اور تجربے نے انہیں فاطمی انتظامیہ کے لیے بیش قیمت بنا دیا تھا۔ لیکن امام المعز علیہ السلام کے عہد حکومت میں سب سے زیادہ باعزت افراد میں یہ مایہ ناز استاد جوزر کا نام سر فہرست تھا۔ وہ اس سے قبل امام المہدی علیہ السلام کے خادم اور امام القائم علیہ السلام کے معتمد تھے۔ جوزر نے اپنی خدمات کا سلسلہ امام المنصور علیہ السلام کے زمانے میں بھی جاری رکھا، جنہوں نے انہیں سب سے زیادہ قیمتی اثاثے یعنی اپنے والد گرامی کے شاہی فرمان اور دوسرے نادر نسخے حفاظت کی خاطر سونپے۔ امام المنصور علیہ السلام کا عہد ابھی جاری تھا کہ انہوں نے جوزر پر بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خزانے کا نگراں اور سرکاری ملکیت میں قائم ان کارخانوں کا نگراں مقرر کیا جو بہت قیمتی طراز کپڑا بنتے تھے۔ ان کپڑوں پر مخصوص عبارتیں نقش ہوتی تھیں جسے امام ان خاص لوگوں کے اعزاز میں بطور تحائف پیش کرتے تھے جنہوں نے ریاست کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دی تھیں۔ جس وقت امام منصور علیہ السلام ابو یزید کے تعاقب میں روانہ ہوئے تو انہوں نے جوزر کو اپنی عدم موجودگی میں ریاستی امور کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ جوزر جب اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو اس وقت امام المعز علیہ السلام کے نئے دور کا آغاز تھا۔ انہیں امام المعز علیہ السلام کی جانب سے ایک خط موصول ہوا جس میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ المنصوریہ میں اس گھر میں رہیں جو امام کے محل کے ساتھ واقع ہے۔ اس خط کے مطابق آپ عملاً امام کے خاندان کا ایک فرد بن چکے تھے۔ بعد کے سالوں میں انہوں نے بطور منتظم اعلیٰ اور امام کے وفادار مشیر کی حیثیت سے اپنی خدمات جاری رکھیں۔ وہ کئی حکومتی امور کے ذمہ دار بن گئے تھے جن میں فاطمی بحریہ کی نگرانی، ساحلی علاقوں کے دفاع کا انتظام، سرکاری افسران کے خلاف شکایات کی سنوائی، بین الاقوامی تجارت کے لیے مشاورت، سفارتکاری، اراضی اور چراگاہوں کے ضوابط اور کئی دوسرے امور شامل تھے۔ بعد کے سالوں میں سلطنت کے انتظام و انصرام سے متعلق کئی خطوط جو جوزر کو بھیجے جاتے تھے ان کا جواب دینے سے پہلے وہ امام المعز علیہ السلام سے مشورہ کرتے تھے۔ ان خطوط میں سے متعدد ان کی سوانح حیات سیرت الاستاد جوزر میں محفوظ ہیں، جسے کچھ اشرے بعد جوزر کے اپنے معاون خصوصی منصور العزیزی نے مرتب کیا تھا۔ 2 حصوں میں منقسم اس کتاب کے پہلے حصے کا تعلق جوزر کی زندگی کے اہم واقعات سے ہے، جن میں ان کی امام المہدی علیہ السلام کی خدمت میں شمولیت اور بعد کے 3 ائمات کی خدمت شامل ہے۔ دوسرا حصہ 86 خطوط کا ایک منفرد خزانہ پیش کرتا ہے۔ اس میں ثبت کردہ مکالمات اور ہدایات، بالخصوص وہ جو امام معز علیہ السلام اور جوزر کے درمیان تبادلہ خیال کی صورت میں سامنے آئیں، نیز ان کے اور امام المنصور علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کے کچھ حصے بھی شامل ہیں۔ اس سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ فاطمی خانوادے کے بزرگ پیروکار اور نوجوان امام کے درمیان گہرا ذاتی تعلق ہے۔ المعز علیہ السلام کے ابتدائی سالوں میں ایک اور سلاوی نوجوان
جنہوں نے مسلسل فاطمی صفوں میں ایک بلند مقام حاصل کیا، وہ ابو الحسن جوہر ثقلی ہیں۔ وہ امام منصور علیہ السلام کی خدمت میں شامل ہوئے، مگر یہ امام الموئز علیہ السلام کا عہد تھا جس میں انہوں نے فاطمی تاریخ کے ساتھ ساتھ مصری تاریخ میں بھی نمایاں مقام پایا۔ آج بھی جدید قاہرہ شہر کی ایک شاہراہ کا نام جوہر القائد کے نام سے موسوم ہے۔ جوہر کی زندگی کے ابتدائی سالوں کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں، سوائے یہ کہ وہ سن 924 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے تھے۔ ان کی اصلیت سلاوی تھی اور انہیں ایک غلام کی حیثیت میں افریقیہ لایا گیا تھا۔ وہ کئی آقاؤں کے ہاتھوں بکتے ہوئے 24 سال کی عمر میں امام المنصور علیہ السلام کی خدمت میں شامل ہوئے۔ جب امام آپ کی ذہانت و لیاقت سے کافی متاثر ہوئے تو جوہر کو اپنا ذاتی کاتب مقرر کیا۔ اس کے بعد جوہر اکثر امام المنصور علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتے تھے، بالخصوص ابو یزید کے خلاف مہموں میں وہ ان کے خطوط تحریر کیا کرتے اور دیگر کتابت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ جب آپ آخری مہم سے لوٹے تو امام نے آپ کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے آپ کو آزاد کر دیا۔ امام المنصور علیہ السلام کی جنگ سے واپسی پر ایک خط جوہر کے نام بھیجا گیا جس کا متن ہمیں دستیاب ہے۔ اس خط میں ان کی ممتاز خدمات کے عوض امام المنصور علیہ السلام نے جوہر کو غلامی سے آزاد کر کے انہیں ایک خاص مرتبے سے نوازا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ تمہارے لیے ہماری ہدایات یہ ہیں کہ تم مہدیہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں کے غربا کے لیے خیرات کی تقسیم مکمل کرو، جو کہ ہم نے مقرر کی ہے۔ تاہم غلامی سے آزادی کے حوالے سے ہم نے کوئی عمل اس سے زیادہ متقی اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے والا نہیں پایا کہ تم جیسے پاک باز اور ایماندار غلام کو آزاد کریں۔ چنانچہ تم اللہ رحمان و رحیم کے واسطے آزاد ہو۔ اللہ کے اجر و ثواب کی امید میں ہم تمہارے جسم اور تمہاری روح کو اس دنیا اور آخرت میں آزاد کرتے ہیں۔ نیز تمہیں عزت دیتے ہوئے تمہیں مومنوں کے امیر کا مصائب نامزد کرتے ہیں۔ لہٰذا سب کے ساتھ خواہ و ادنا یا اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں، اپنی خط و کتابت کا آغاز اس طرح کیا کرو کہ از جوہر مومنوں کے امیر اور مصاحب فلاں فلاں اور ابن فلاں فلاں۔ تمہارا نام کسی دوسرے نام سے پیچھے نہ ہو سوائے تمہارے آقا ابو تمیم یعنی امام موئز علیہ السلام کے۔ امام الموئز علیہ السلام کے تحت جوہر نے اپنا سرکاری کردار بطور امام کے کاتب جاری رکھا۔ وہ رئیس دیوان الرسائل کی حیثیت سے تمام سرکاری خط و کتابت اور شاہی فرمانوں کی نگرانی کرتے تھے۔ گو کہ جوہر الکاتب کے طور پر مشہور تھے، مگر وہ ایک کہنہ مشق سرکاری عہدیدار بنے اور سلطنت کے سب سے اہم فرد سمجھے جاتے تھے۔ تاہم یہ ان کی جنگی مہارتیں تھیں جن کی وجہ سے آپ نے تاریخ میں ایک اہم نام کمایا۔ قانون اور حکمرانی کے ستون۔ آئمہ کے ابتدائی زمانے میں ریاست کے کردار اور عوام و حکمران کے درمیان تعلقات کے بارے میں تصورات کی تشکیل ارد گرد کی دنیا کی نسبت سے کی گئی تھی، مگر اب امام الموئز علیہ السلام کے زمانے میں اصول حکمرانی اور قانون کو فاطمی عہد کے اہم ترین مسودوں میں شق در شق مرتب کیا گیا تھا۔ امام المنصور علیہ السلام کے زمانے سے قاضی النعمان منصوریہ میں مقیم تھے۔ وہ اپنے نئے دارالعدالت میں جہاں مختلف معاملات کو نپٹاتے، وہیں پر فاطمی عدلیہ کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ امام الموئز علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے ہوئے النعمان اسماعیلی دعوت کی تنظیم کی سربراہی بھی کرنے لگے تھے۔ بحیثیت دائل الدعات ان کی ذمہ داریوں میں مسلم دنیا میں دعوتی امور کی سمت متعین کرنا، نیز امام کی جگہ مجالس منعقد کرانا شامل تھا۔ ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود النعمان نے حیرت انگیز تعداد میں کئی علمی کتابیں بھی لکھیں۔ وہ پہلے ہی کتاب الایذا لکھ چکے تھے۔ یہ کتاب اہل بیت کی احادیث کریمہ کا مجموعہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ قانون اور فقہ پر رسائل، شاعرانہ کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ کے بارے میں کتب اور وہ تحریریں لکھیں جنہوں نے دیگر مکاتب فکر کے کچھ فکری قائدین کو مباحثے میں مشغول رکھا۔ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ کرام سے منسوب احادیث پر مہارت نے انہیں ان کے اقوال اور تعلیمات پر کئی کتابوں کی تصنیف پر مائل کیا۔ اپنی ان متعدد کتابوں میں وہ خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے جامع اور نپے تلے انداز میں لکھنا شروع کیا جس کی کم قیمت پر دوبارہ اشاعت ممکن تھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ
کچھ قاضی، گورنر اور علم کے متلاشی حضرات نے مجھ سے ایک ایسی کتاب لکھنے کا تقاضا کیا جو اہل بیت کی احادیث پر مشتمل ایسی تلخیص ہو جس میں معنی کی وضاحت بھی ہو، یاد کرنے میں سہل بھی ہو اور جیب کے لیے ہلکی ہو۔ لہٰذا میں نے اسے لکھنا شروع کیا اور اندازہ لگایا کہ جب کتاب مکمل ہو گئی تو ان لوگوں کے لیے 1 دینار سے زیادہ مہنگی نہ ہوگی جو اسے نقل کرنا چاہتے ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کتاب کا نام کتاب الدینار رکھا اور اس امر کا ذکر میں نے کتاب کے تعارف میں پیش کیا اور اسے امام الموعظ علیہ السلام کے حضور اس گزارش کے ساتھ پیش کیا کہ وہ اسے جانچیں اور ان احادیث کی تصدیق کریں جو ان سے روایت کردہ ہیں۔ میں نے اس گزارش کو ایک رقعے کے ذریعے بھیجا۔ امام الموعظ علیہ السلام نے اس رقعے کی پشت پر اپنے ہاتھ سے یہ لکھ کر واپس کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نعمان، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ میں نے تیری کتاب کی ورق گردانی کی اور اس کا جائزہ لیا۔ میں اس کی مستند روایات اور بہترین خلاصے سے خوش ہوا۔ البتہ اس میں ایسے الفاظ شامل ہیں جو ہمارے کئی اولیاء کے لیے مشکل ہوں گے، لہٰذا انہیں اس طرح واضح کرو کہ وہ سمجھ میں آ سکیں۔ یہ ہر ایک کے لیے یقینی ہو جائے کہ اس علم کو سادہ الفاظ کی مدد سے حاصل کریں، خواہ وہ خاص ہو یا عامت الناس۔ اس طرح یہ کتاب سب کے لیے مفید اور قابل فہم ہوگی۔ اس کتاب کا نام کتاب الاختصار الصحیح الآثار عین الائمہ الطہار رکھو۔ یہ نام کتاب الدینار کی بجائے بہتر ہوگا کیونکہ اس میں اولیاء اللہ کا علم ہے جسے سب لوگ اپنی روح کی بالیدگی کی خاطر حاصل کریں، نہ کہ اس کی قیمت کی وجہ سے۔ بحیثیت دائل الدعات، قاضی النعمان نے فاطمی دور کی چند سب سے زیادہ اثر انگیز کتابیں تاویلی علم پر لکھیں۔ ان کتابوں میں اساس التاویل، تاویل الشریعت اور تاویل الدائم آج تک باقی ہیں اور ان کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ فاطمی دور کے مورخین کی نظر میں النعمان کا تاریخی کام ہمیں فاطمی حکمرانی کے ابتدائی ایام کے بارے میں کچھ زیادہ قیمتی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ان میں افتتاح الدعوہ بھی شامل ہے جس کا ہم نے پہلے ہی ذکر کیا اور جو دعوت کے ابتدائی دنوں کا احاطہ کرتی ہے، مثلا امام المہدی باللہ علیہ السلام کا ظہور اور فاطمی ریاست کا قیام وغیرہ۔ اپنی تحریروں میں النعمان ان اسباب و محرکات کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ان کتابوں کے لکھنے کا سبب بنی، جن میں امام الموعظ علیہ السلام کا یہ بیان بھی شامل ہے۔ دولت فاطمیہ کی روایات کے حوالے سے وہ جنہوں نے اس پر حکمرانی کی اور وہ دائی اور مومنین حضرات جنہوں نے اسے قائم کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں معلومات ان کے لیے دستیاب ہوں جو آنے والے ہیں، تاکہ گزرے اوقات کے بارے میں ان کا مثبت تذکرہ جاری رہے۔ نیز جو آنے والے ہیں اور جو ان کا نام سنیں گے، ان کی دعائیں ایسے لوگوں کو ملتی رہیں جو ان کے جانشین ہوں گے، وہ ان کی عزت و توقیر سے باخبر ہوں جو اللہ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کی ہے۔ تاہم النعمان کے تمام علمی کاموں میں ایک ایسی تحریر ہے جسے فاطمی مجموعہ قوانین و ضوابط کے نفاذ میں بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ سن 958 عیسوی اور 960 عیسوی کے درمیان امام الموعظ علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں لکھی گئی کتاب دائم الاسلام فاطمیوں کے قانونی نظام کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ماخذات کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے جن کی مدد سے انصاف کے تقاضے پورے اور سماجی تعلقات استوار کیے جا سکتے ہیں۔ دائم الاسلام نے حکمران اور رعایا کے درمیان تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح یہ فاطمی عہد کے پہلے شہری آئین کے طور پر معروف ہوئی۔ 15ویں صدی عیسوی کے ایک اسماعیلی مورخ ادریس عماد الدین کہتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھے جاتے وقت النعمان اور دوسرے دائی امام الموعظ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تاکہ ان معاملات پر بحث کی جائے جو مختلف مکاتب فکر کے درمیان متنازع ہیں اور جن پر اختلاف پائے جاتے ہیں۔ پھر امام موعظ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات سنائے کہ اگر میری امت میں انحراف واقع ہو تو عالم کو صحیح علم کے ذریعے درست رہنمائی کرنی چاہیے، ورنہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ پھر آپ قاضی النعمان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے نعمان، یہ نقطہ آپ کے متعلق ہے۔ پھر انہوں نے ہدایت کی کہ وہ کتاب الدائم مرتب کریں۔ انہوں نے اس کے ماخذات کی تصدیق کی اور اس کے ابواب کی تقسیم بتائی۔ انہوں نے اپنے پاک آبا و اجداد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث، ان کی اقسام اور درجہ بندی سے آگاہ کیا۔
اور ان احادیث سے اجتناب کیا جو راویوں کے درمیان اختلافی ہیں یا جو گھڑی گئی ہیں۔ امام الموعظ علیہ السلام نے مزید فرمایا، بلا شبہ یہ حدیث ہم تک امام الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے پہنچی ہے، جنہوں نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 7 ستونوں پر استوار ہے۔ ان میں ولایت افضل ترین ہے، کیونکہ انہی کی مدد سے اور ولی کے توسط سے طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے، اللہ کے مقدس گھر کی زیارت یعنی حج اور جہاد کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اصول ولایت کتاب دائم اپنے ابتدائی ابواب میں شیعی اصول ولایت کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ شیعی عقیدے کی ایک اہم اصطلاح ہے جو امام کی فرمانبرداری اور بیعت کو ایک وسیع مفہوم عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ 8ویں صدی عیسوی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ولایت کو ایمان کی ایک اہم ترین شرط قرار دیا اور اسے اسلام کے 7 اسماعیلی ارکان میں پہلا رکن قرار دیا۔ اس کے بعد دائم اپنے سب سے اہم موضوع فاطمی اسماعیلی نظریہ امامت پر بحث کو جاری رکھتی ہے۔ قاضی النعمان امامت کی ضرورت کی تصدیق کرتے ہیں، نیز بتاتے ہیں کہ اس کے اہل صرف اہل بیت سے معمور کردہ اسماعیلی ائمہ ہی منصبدار ہیں، وہی اولی الامر منکم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، وہی تعویلی علم کے مخزن اور اسلامی قوانین کے ماخذ ہیں۔ ہر دور میں امام کی تشریح کو سب پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ قاضی النعمان کے لیے امام کا موجود ہونا نہ صرف ایک سال حکومت کے لیے ضروری ہے، بلکہ امام کی بیعت کے ذریعے ہی اللہ کا منشا واضح کرتا ہے اور جو مومنوں کے لیے راہ ہدایت و نجات کو منور کرتا ہے۔ ایمان اور اسلام قاضی النعمان ایمان اور اسلام کے بارے میں لکھتے ہوئے کچھ ایسے اصولوں کو وضع کرتے ہیں جو اسلام کی مختلف مسلم تشریحات کے لیے گنجائش اور جواز فراہم کرتی ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے قاضی النعمان نے اپنی کتاب میں حقیقی امام کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ صرف فاطمی امام کو تسلیم کرنا ایمان کا لازمی جزو ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ولایت کی قبولیت ہی سے ایک فرد مومن ہو سکتا ہے۔ نیز اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے احکام اور امام محمد الباقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ایمان اور اسلام کے درمیان امتیاز پیدا کرتے ہیں۔ دائم میں وہ فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام میں شامل و داخل ہے۔ ایک فرد ایمان سے لازمی تعلق کے بغیر اسلام سے اپنا تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ اس نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ امام محمد الباقر علیہ السلام کے 2 دائروں کی تمثیل پیش کرتے ہیں کہ جس میں ایک دائرہ دوسرے دائرے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لہذا دائم کے مطابق ایک فرد شادی بیاہ، وراثت اور خوب بہا کے عام اسلامی قوانین کی پیروی کر سکتا ہے، مگر اس صورت میں وہ صرف مسلمان ہوگا مگر مومن نہیں۔ گو کہ مؤخر الذکر سعادت مند ہے، لیکن اول الذکر کی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اس کی بجائے مومنین وہ ہیں جن کی رسائی دین کی باطنی سمجھ تک ہے، جبکہ اول الذکر وہ ہیں جو ظاہری سمجھ کو برقرار رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔